براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں NCOC کے سربراہ ڈاکٹر اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل سلطان میڈیا کو بریف کر رہے ہیں۔ ایک بنیادی فیصلہ کیا ہے جب سے ہماری یہ وبا پھیلی ہے اور تقریباً 1.5 سال سے پاکستان باقی دنیا کی طرح اس وبا کا مقابلہ کر رہا ہے، اس میں ہم نے بندشیں بڑھائی یا کم کی ہیں جو وبا کا پھیلاؤ ہوتا تھا اس کو دیکھ کر، اور اسی کے اندر پہلے تو عمومی طور پر سارے ملک کے اندر اطلاق کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے ٹارگیٹڈ اپروچ لی اور جن اضلاع کے اندر جن شہروں کے اندر وبا زیادہ ہے تو وہاں بندشیں بڑھا دی جاتی تھیں، اور اسی طریقے سے وہ سیکٹرز، وہ کاروبار کے ذرائع یا وہ ہماری جو مختلف معیشت کا حصہ ہیں یا ثقافت کا حصہ ہے جن سے وبا کے زیادہ پھیلنے کے اندر خطرہ ہوتا تھا، وہاں پر بندشیں بڑھا دی جاتی تھی۔ لیکن ساری دنیا اب یہ بات سمجھ چکی ہے، اور ڈاکٹر فیصل آپ کو تفصیل سے پھر اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس وبا سے نکلنے کا بنیادی طور پہ طریقہ کار جو اس وقت دنیا کے پاس موجود ہے وہ ہے ویکسین لگانا، اور جب تک ایک بہت بڑی تعداد کے اندر ملک کے شہریوں کو ویکسین نہیں لگے گی تو آپ کو ان بندشوں کے اوپر ہی انحصار کرنا پڑے گا، اور جس کی وجہ سے ظاہر زندگی کے اندر مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں، کاروبار کا نقصان بھی ہوتا ہے، اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھ سکیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے وہ ممالک جہاں بہت زیادہ تعداد کے اندر ویکسین لگائی جا چکی ہے وہ اپنے ملک کے اندر بندشوں کو بہت کم کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرونا ختم ہو جائے گا، کرونا پھر بھی رہے گا، لیکن اس کی ایک سطح ایسی آ جائے گی کہ جس سطح کے اوپر اس وبا کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے، ایک عام جس طریقے سے زندگی گزارتا ہے انسان، جس طریقے سے کاروبار کیا جاتا ہے، جس طریقے سے معیشت چلتی ہے، ایسے چلایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ آج NCOC میں فیصلہ کیا ہے کہ 1 اکتوبر سے جو بندشیں ہم لگا رہے ہیں یا جن کی توثیق کی جا رہی ہے یا جن کے اندر کمی کی جا رہی ہے، اس کی بنیاد کسی بھی شہر کے اندر، کسی بھی ضلع کے اندر جو ہے ویکسین کتنی لگائی گئی ہے اس کی بنیاد پر ہوگا۔ جو ہم نے ہدف سیٹ کیا تھا ستمبر کے شروع میں کہ 15 سال اور اس سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں، پوری آبادی کسی شہر کے اندر جو ہے اس کو، اور خاص طور پہ جو بڑے ہمارے 24-25 شہر تھے اس کے اندر کم سے کم 40% جو ہے آبادی کا، اس آبادی کا جو 15 سال سے زیادہ عمر کی ہے، ان کو مکمل طور پر ویکسینیٹ کیا جا چکا ہو، یعنی کہ ان کو دونوں ڈوز جو ہیں وہ لگ چکی ہوں۔ اس بنیاد کے اوپر وہ شہر جو اس ہدف کو حاصل کر چکے ہیں، اس سے آگے بڑھ چکے ہیں، یا تقریباً جو اگلے 1-2-3 دن کے اندر یہاں پر پہنچنے والے ہیں، وہ 8 شہر ایسے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس سکردو اور گلگت ہیں، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے مظفر آباد اور میرپور ہیں، اسلام آباد ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے اور راولپنڈی ہے۔ ان 8 شہروں کے اندر ہم 1 اکتوبر سے بندشوں میں کمی کرنے جا رہے ہیں، اور اب میں آپ کو تفصیل بتا دوں گا کہ وہ کیا کمی ہے جس کو ہم کرنے جا رہے ہیں، اور باقی جو شہر ہیں اور باقی اضلاع جو ہیں اس کے اندر جو 30 ستمبر تک بندشیں تھیں وہ ان کو آگے بھی 15 اکتوبر تک لے جایا جا رہا ہے۔ 1-2 چھوٹی چیزیں ہیں جس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، بٹ بنیادی طور پہ جو 30 ستمبر تک جو بندشیں تھیں وہی اس کو آگے ہم اکتوبر 15 تک لے جا رہے ہیں۔ میں اپیل کروں گا ان شہروں کے جہاں پر یہ بندشیں کم نہیں ہو رہی، میں اپیل کروں گا ان کے شہریوں سے بھی، ان کے کاروباری حضرات سے بھی، کہ وہ اپنے اپنے شہر کی، اپنے اپنے صوبے کی لیڈرشپ سے، سیاسی لیڈرشپ سے، انتظامی لیڈرشپ سے یہ بات کریں، اور ان سے ایک مطالبہ کریں کہ اگر یہ دوسرے 8 شہر جو ہیں وہ یہ ہدف حاصل کر سکتے ہیں تو ہمارا شہر کیوں نہیں حاصل کر رہا۔ اور اس کی پورا یقین ہے کہ جب ایک عوام کی طرف سے یہ مطالبہ آئے گا تو ان شہروں کے اندر جو ابھی تک اس رفتار سے ویکسینیشن کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے جو ہدف سیٹ کیا گیا تھا، وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ تیزی آئے گی۔ اور یہ سب ظاہر ہے ہم پھر میں دہرا دوں کیوں کر رہے ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ایک معمول کی زندگی کی طرف پاکستان لوٹ سکے۔ جو 8 شہر ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا، ان کے اندر 1 اکتوبر سے تبدیلی کیا کی جا رہی ہے۔
सबसे पहले तो जो इज्तिमा होते हैं अंदरूनी इज्तिमात के अंदर बाकी शहरों के अंदर जो अभी तक चल रहा है और अब 15 अक्टूबर तक चलता रहेगा, उसमें 200 लोगों की शिरकत की इजाज़त थी, उसको बढ़ा के 300 किया जा रहा है। और जो बाहर की इज्तिमा हैं, जो तमाम दूसरे शहर हैं, उसमें तो जो 400 का लिमिट थी उसी के ऊपर चलेगा आगे मामला। लेकिन इन 8 शहरों के अंदर इसकी तादाद की इजाज़त अब 1000 तक दी जा रही है। ये बाहर के इज्तिमा हैं। हमारी जो मज़ार हैं औलिया अल्लाह के, वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पर भी एक निस्बतन बंदिश थी और कोशिश ये की जा रही थी कि अगर कोई भी ऐसा इलाका है जहाँ पर ज़्यादा वबा का फैलाव हो तो फिर सूबाई हुकूमतों को इजाज़त थी कि वहाँ पर वो बंदिश लगा सकते हैं कि अवाम का वहाँ पर जमा होने की इजाज़त नहीं है। इन 8 शहरों के अंदर अब इसको ख़त्म किया जा रहा है और यहाँ पर जितने भी मज़ार हैं, जितने भी औलिया अल्लाह की दरगाह हैं, वो सब मुकम्मल तौर पर खुली रहेंगी और अवाम वहाँ पर आ सकेंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने वैक्सीन लगाई भी है, वो सूबाई हुकूमतें जो हैं और वफाकी हुकूमत, वो मिल के इनकी इंतज़ामिया जो है उनके साथ मिलकर कोशिश करेगी कि ऐसे इंतजाम किए जाएं कि ये टेस्ट किया जा सके, चेक किया जा सके कि सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही यहाँ पर आ रहे हैं। इसी तरीके से सिनेमा हॉल्स जो हैं वो इन 8 शहरों के अंदर जो वैक्सीनेटेड शहरी हैं उनके लिए खोल दिए जाएंगे 1 अक्टूबर तक। बाकी शहरों के अंदर ये बंदिश कायम रहेगी। जो इंडोर रेस्टोरेंट्स है, बल्कि डाइनिंग जो है, जो डाइनिंग की अभी मुरवजा जो है बंदिश है या जो इजाज़त है, उसी के मुताबिक ही आगे चलेंगे। लेकिन अब इन 8 शहरों के अंदर हफ्ते में 7 दिन जो हैं इन रेस्टोरेंट्स को खोला जा सकेगा। बाकी शहरों के अंदर 1 दिन इनको बंद करना लाजमी है। इसी तरीके से शादी की तकरीबात जो हैं, जो वेडिंग हॉल्स वगैरह में होती हैं, वो भी इन 8 शहरों के अंदर 7 दिन उनकी इजाज़त दे दी जाएगी। एक और चीज़ जो सिर्फ इन 8 शहरों से ताल्लुक़ नहीं है लेकिन उसका भी वैक्सीनेशन से ताल्लुक़ है, वो है कि फ़्लाइट्स के अंदर, एयरलाइन फ़्लाइट्स के अंदर जो है, जैसे आपको पता है जो सफ़र करते हैं, खाने पीने की पाबंदी थी सिवाय पानी के, और वो पाबंदी उठाई जा रही है 1 अक्टूबर तक। और वो इसलिए उठाई जा रही है कि 1 अक्टूबर से सिर्फ 18 साल या ऊपर के वो लोग जो दोनों डोज वैक्सीन की यानी मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन करा चुके हैं, सिर्फ वो लोग जो हैं ट्रैवल कर सकेंगे। उससे कम जो उम्र के 18 साल से कम जो हैं, वैक्सीनेशन जो 12 या 18 के दरमियान है, उनकी सिंगल डोज जो है उसकी ट्रैवल की भी इजाज़त होगी अक्टूबर की 31 तारीख तक। उसके बाद फिर वो भी फुल डोज के बाद ट्रैवल कर सकेंगे। हमारी अभी तक जो वैक्सीनेशन की मुहिम है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही है। 8 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुकी हैं, जिसमें से 3 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं उनको कम से कम 1 डोज लगी है। 2 करोड़ 77 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है, और जिन लोगों की कम से कम 1 डोज लगी हुई हो उनकी तादाद इस वक्त 5 करोड़ 84 लाख से तजावुज़ कर गई है। आपको याद होगा कि हमने चंद माह पहले हदफ ये सेट किया था कि कम से कम 7 करोड़ पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन करनी है 31 दिसंबर तक। हम उस हदफ की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी इसी तरीके से रफ्तार, बल्कि हमारी उम्मीद यह है कि अक्टूबर के महीने के अंदर और मज़ीद तेज़ी आएगी। सितंबर में कुछ हमें कमी वैक्सीनेशन के रेट में देखने को मिली, और उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि हमारे हेल्थ का जो अमला है वो पोलियो की ड्राइव, और पोलियो भी बहुत पाकिस्तान के लिए अहम है, दुनिया के चंद ममालिक रह गए हैं, फैसल सुल्तान आपको इस पर भी थोड़ा सा और बताएंगे, वो भी अब मुकम्मल हो गई है। और आपने देखा है कि पिछले 2 दिन से दोबारा जब वो पोलियो की कैंपेन ख़त्म होने के बाद वैक्सीनेशन रेट्स बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा हम और बंदिशें जो ऐलान कर चुके थे पहले के 30 सितंबर के बाद, जो मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड नहीं है, वो जो काम नहीं करेंगे, वो भी याद रखें। उसकी बहुत तशहीर हुई है, रोज़ाना टेलीविज़न से आपको मीडिया से पता चल रहा है वो क्या है। तो अभी तक अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो दोनों वैक्सीन की डोज नहीं लगाई हुई है, ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने पहली डोज लगाई भी है और दूसरी नहीं लगाई भी और उनके 28 दिन से ज़्यादा हो गए, वो ज़रूर दूसरी डोज आज या कल में लगा लें, वरना 1 अक्टूबर से बहुत सारी ऐसे काम हैं जो आप नहीं कर पाएंगे।
اب میں فیصل سے ریکویسٹ کروں گا جی کہ وہ آپ کو ذرا سے تفصیل بتائیں کہ خاص طور پہ وہ لوگ بچے، خواتین، ان کے لیے کیوں ضروری ہے اور صحت کے لحاظ سے یہ ویکسین سیف بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ۔ جیسے اسد صاحب نے بتایا کہ ہماری جو کورونا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اسٹریٹجی ہے اس کا محور ہم آہستہ سے تبدیل کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب کہ ویکسینز نہیں موجود تھیں تو مکمل انحصار جو تھا وہ ایسی چیزوں پہ تھا جن کو پابندیاں یا ریسٹرکشنز بول رہے تھے، لیکن چونکہ اب ویکسین موجود ہے اور ویکسین اچھی تعداد میں موجود ہے، چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ سائنسی اعتبار سے اب ہماری جو اسٹریٹجی ہے اس کا فوکس اور محور ویکسینز ہونا چاہیے۔ جیسے آپ نے سنا ہماری ویکسین کی کیمپین بہت اچھی چل رہی ہے، لیکن بہت ضرورت ہے کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں۔ ابھی اگر ہم کل پاپولیشن کو دیکھیں تو تقریباً اس میں سے 12% لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پہ ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں، اور اگر 15 سال سے زیادہ کی تعداد کی پاپولیشن کو دیکھا جائے تو اس میں ہم 20% سے زیادہ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی ہماری راہ کچھ باقی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو 2-3 اہم نکات یا باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اس کیمپین کو آگے لے جانے کے لیے اور اس کو مکمل طور پہ سکسیسفل بنانے کے لیے اور ایسی جگہ لے جانے کے لیے جہاں ہماری کل جو پاپولیشن ہے وہ پروٹیکٹ ہو جائے، اس میں کچھ ایسے گیپس ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے اقدامات ہیں جو کرنے بہت ضروری ہیں۔ ایک آپ نے کل ذکر سنا کہ ہم نے 12 سال سے اوپر کے بچوں کے لیے بھی ویکسینیشن کھول دی۔ اس کی کیا منطق اور وجہ ہے؟ بچے بیماری کا حصہ بنتے بھی ہیں اور ان کے ذریعے بیماری پھیلتی بھی ہے۔ ایک تو یہ بہت ضروری بات تھی، لیکن ہمارا تعلیمی شعبہ جو ہے اس نے بہت سفر کیا ہے۔ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں اس میں ہمیں بہت ساری چھٹیاں کرنی پڑیں، ان کو بند کرنے پڑے۔ تو یہ بہت ضروری تھا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ چلے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اب آگے چلے۔ تو اس کو ممکن بنانے کے لیے بہت اہم تھا کہ جو بچے ہیں ان کو بھی ویکسین لگے، تاکہ نہ صرف وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، لیکن ان کے ذریعے اگر ان کے گھر والوں کو، بزرگوں کو، بڑوں کو جو گھر میں بیماری پھیلتی ہے اس کے لیے ایک رکاوٹ پیدا کی جائے۔ تو یہ 12 سال سے زیادہ عمر والے بچوں کے لیے ویکسین کھول دی گئی ہے، یہ مفت ہے، اس کو لگوائیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم طریقہ کار ہوگا اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے۔ دوسرا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مرد اور خواتین دونوں ہی ویکسین لگوا رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو تعداد یا جو ریشو ہے وہ بالکل ایک جیسی ہو، جتنے مرد لگوا رہے ہوں خواتین بھی بڑھ چڑھ کے لگوائیں، کیونکہ خواتین آبادی کا 50% حصہ ہیں، اور جب تک ہماری خواتین میں ویکسینیشن کا پورا استعمال نہیں ہوگا، ظاہر ہے ہماری پوری آبادی جو ہے وہ اس بیماری سے نہیں بچے گی۔ اس صورت میں کسی قسم کے غلط پروپیگنڈا کے اوپر آپ توجہ نہ دیجیے۔ یہ تمام ویکسینز سیف ہیں اور اس میں کسی صورت بھی کوئی جسے کہتے ہیں نا رسک نہیں ہے، خواتین کے لیے کوئی فالتو خطرہ نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ اس معاملے کو بے وجہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ جو حاملہ خواتین ہیں وہ بھی ویکسین لگوا سکتی ہیں، نہ صرف ان کے لیے ویکسین سیف ہے بلکہ میں یہ ساتھ کہتا چلوں کہ خدا نہ خواستہ اگر ایک حاملہ خاتون کو انفیکشن ہو جائے تو ان کو بیماری کے زیادہ شدید ہونے کا رسک زیادہ ہوتا ہے، تو بلکہ ان کے لیے ویکسین لگانا عام شخص سے بھی زیادہ ضروری ہے سائنسی اعتبار سے۔ ایک اور چیز کا ذکر کرتا چلوں، وہ یہ ہے دوسری ڈوز۔ اگر آپ کو ویکسین کی پہلی ڈوز لگ گئی ہے اور آپ کی ویکسین ایسی ہے جس کی 2 خوراکیں ہیں، 2 ڈوزز ہیں، تو اس میں کسی قسم کی لاپرواہی اور نہ برتیے، کیونکہ جو پوری پروٹیکشن ہے، بیماری سے بچاؤ کا جو پوری طاقت ہے وہ دونوں خوراکوں کے بعد آتی ہے، دونوں ڈوزز کے بعد آتی ہے۔ یہ سمجھیے کہ اگر آپ نے 1 ڈوز لگوائی ہے تو کچھ پروٹیکشن آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن بیماری سے مکمل بچاؤ کے لیے دوسری ڈوز کا لگوانا بہت اہم ہے۔ تو اس بارے میں کسی قسم کی تاخیر نہ کیجیے۔ اگر آپ کو پہلی ڈوز لگے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے، 4 ہفتے ہو گئے، تو اگلی ڈوز جا کے لگوائیے۔ ایک چیز میں آخر میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آگے سردیوں کا موسم بھی آ رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہم 4 اس کی ویوز کے تھرو گزرے ہیں بیماری کی، نت نئے ویریئنٹس اور نئی اقسام وائرس کی آتی رہتی ہیں، آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک نارمل زندگی کی طرف لانے کے لیے ویکسین کی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، تاکہ جیسے اسد صاحب نے فرمایا کہ جو ایک ہدف ہم نے سیٹ کیا ہے اپنے بڑے شہروں کے لیے اور باقی ملک کے لیے ویکسینیشن کا، جب وہ اچیو کر پائیں گے تو انشاءاللہ پھر اس بیماری سے
मुकम्मल छुटकारा हासिल करेंगे और ये जो रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियां हैं इनसे भी जान छूटेगी। एक लफ्ज़ में पोलियो के बारे में कहता चलूँ, पाकिस्तान में बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है पोलियो में। इस पूरे साल में अब तक सिर्फ एक केस दरियाफ्त हुआ है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ये पोलियो की जो कैंपेन्स हैं इसमें हम मुकम्मल ताउन करें पोलियो की टीम्स के साथ। तो आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाइए जब भी अगली मुहिम होती है। और आखिर में ये भी बताता चलूँ, आजकल डेंगू का भी कुछ जोर हम देखने में आ रहा है। तो अपने घरों के गिर्द जो खड़ा हुआ पानी है, बारिश का पानी या दीगर, तो उसको साफ रखिए और सफाई का खुसूसी ध्यान रखिए ताकि डेंगू की बीमारी से भी हम बचे रहें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। एनसीओसी के सरबराह असद उमर और डॉक्टर फैसल सुल्तान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें असद उमर ने कहा कि बंदिशों का फैसला अब वैक्सीनेशन की बुनियाद पर किया जा रहा है। 8 शहरों में 1 अक्टूबर से बंदिशों में कमी करने जा रहे हैं। इन 8 शहरों में हदफ के मुताबिक वैक्सीनेशन हुई है, जबकि डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि अब हमारी स्ट्रेटजी वैक्सीन पर मुनहसर है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।